آج جس ہستی کے عرس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، سلطان شریعت و طریقت، گلستان تصوف کے شبنم، محترم و محتشم قبلہ قاضی محمد سلطان عالم چیچوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس عرس کا انداز عین اسلامی اور یہاں کا تہوار عین اخلاقی رہا۔ یہاں بچوں کا آنا اور عورتوں کو ساتھ لانا ممنوع ہے۔ حیات ظاہری میں قبلہ قاضی محمد سلطان عالم شیوخ طریقت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے، شیخ جب اپنے مرید کی طرف جانے لگے تو دل میں اگر یہ خیال ابھرے یا سوچ میں یہ ابال اچھلے کہ وہاں کھانے کھلیں گے، نذرانے ملیں گے، تو اسی قدم واپس ہو جائے۔ نا بلد و نا خلف آج کچھ ڈاکٹر اور انجینئر بابوں پر جسارت کرتے ہیں جو ان بابوں کی جرابوں کی خاک کے ذروں سے بھی نہیں ملتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بے بہا درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم۔ ناظرین، انسان کو حق کی راہ پہ چلانا، صحیح سمت لگانا، دنیا میں رہتے ہوئے خوشی غمی سہتے ہوئے دین پر استقامت دکھانا اور مخلوق کی خدمت کر کے خالق سے مضبوط رشتہ بنانا، یہ وارثین انبیاء اولیاء و صلحاء کا وتیرہ رہا۔ صوفیاء اپنی گفتار و کردار، افکار و اطوار سے انسانوں کی بھٹکی ہوئی کشتی کو منج دھار سے نکال کر درست کنار لگاتے ہیں۔ تزکیہ سے، تربیہ سے، آخرت کی فکر سے، اللہ کے ذکر سے، نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کی بلندی اور معاملات کی درستی رکھنے سے، شب زندہ داری سے روح کی بیداری کی ایسی خماری چڑھاتے ہیں کہ بندہ اپنی ہستی سے نکل کر عاشقوں کی بستی میں جا بستا ہے۔ یہ بے مثال شوق رکھنے والے با کمال لوگ ہوتے ہیں جو کسی بادشاہ کا خطبہ پڑھنے اور کسی وڈیرے کے ڈیرے کے پھیرے لگانے کی بجائے اپنے رب کے نیڑے رہتے ہیں۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، بئس الفقیر علی باب الامیر۔ اچھا ہے وہ بادشاہ جو درویشوں کے در پر جائے، برا ہے وہ درویش جو امیروں کے درباروں کے چکر لگائے۔ غیرت فقر کو نیلام کرنے کی بجائے گمنام رہ کر بلند مقام پا لیتے ہیں اور اپنے ارد گرد والوں کو دین اسلام پر چلنے والا سچا، سچا، اجلا، نکھرا اور پکا مسلمان بنا دے۔ نا بلد و نا خلف آج کچھ ڈاکٹر اور انجینئر بابوں پر جسارت کرتے ہیں جو ان بابوں کی جرابوں کی خاک کے ذروں سے بھی نہیں ملتے۔ انہیں کیا معلوم ان بابوں نے مہکتے گلابوں کی مہکاروں کو بکھیر کر روحوں کے غنچوں کو کھلا اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ بجھے ہوئے دلوں میں معرفت و حقیقت کی شمع جلائی، ذات پات کی نفرتوں کو مٹا کر مالک کائنات اور جانے کائنات کی غلامی سکھائی۔ کبھی دین کو بازیچہ اطفال بنایا، نہ کسی فاسق حکمران کے سامنے ذل الہ کا نعرہ لگایا، شرع کو نصب العین اور تقوی زیور بنایا۔ اباؤں، قباؤں، جبوں، قبوں، الگ الگ حلیوں، وکھری وکھری ٹوپیوں اور ٹولیوں کی بجائے سادہ لباس اور شائستہ انداز اپنا کر لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، صراط مستقیم پر چلایا اور کریم کے آگے جھکنے والا بنایا۔ ایسے صوفی باصفا اولیاء و صلحاء جب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں تو پیروکار ان کی خدمات دین پر انہیں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے عرس مناتے ہیں۔ آراز کی اصل روح یہ تھی کہ پیروکار مجتمع ہو کر ان کی یادوں میں اشکبار ہو کر من کو دوبارہ بیدار کر لیں اور تعلیمات اسلامیہ پر استوار رہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر عروس پر بیجا فلوس لگا کر اخلاقیات کا جلوس نکال دیا، ریچھ اور بندروں کے تماشے، کتے اور بکری کی دوستی کے مظاہرے، گھوڑوں کی شاہ سواریاں، کتوں کی لڑائیاں، چرسیوں کے سوٹے، ملنگوں کے بھنگڑے اور رنگ برنگی چادریں چڑھا چڑھا کر صاحب مزار کے کردار کو بھی داغدار کر دیا۔
مگر آج جس ہستی کے عرس سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، سلطان شریعت و طریقت، گلستان تصوف کے شبنم، محترم و محتشم قبلہ قاضی محمد سلطان عالم چیچوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ سالوں سال سے ان کے عرس کا انداز عین اسلامی اور یہاں کا تہوار عین اخلاقی رہا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی عادت سے روحانی حلاوت کے حصول میں مشغول رکھا جاتا ہے۔ ایک دن کے عرس میں تقریروں کی بھرمار، نہ نعت خوانوں کی یلغار ہوتی ہے، پیر صاحبان کے قصیدے، نہ صاحبزادگان کے تذکرے، کرامتوں کے چرچے، نہ خرافات پر خرچے کیے جاتے ہیں، اشیاء کے سٹال لگائے جاتے ہیں، نہ ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈلوائے جاتے ہیں، نہ اسٹیج بنوائے جاتے ہیں، نہ پروٹوکول کے نشے چڑھوائے جاتے ہیں، وی آئی پی الگ بٹھائے جاتے ہیں، نہ کسی کے لیے الگ مینیو بنائے جاتے ہیں۔ اس عرس پر بچوں کو لانا اور عورتوں کا آنا سختی سے ممنوع ہے۔ تلاوت قرآن، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے پیش کر کے حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے عارفانہ کلام سے چند اشعار اور قبلہ مائی صاحبہ کلاں رحمت اللہ علیہا کے پسندیدہ اشعار جو اللہ تعالی سے محبت کے بے پناہ اظہار پر مبنی ہے، برکت اور نصاب تربیت کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ سنگیان طریقت کو انتہائی سادہ مگر دلدادہ تصوف کے حوالے سے چند جملے سنائے جاتے ہیں، جنہیں پہلے تو قبلہ بڑے جناب جی، اب ان کے صاحبزادگان اور شہزادگان ترتیب دیتے ہیں۔ حیات ظاہری میں قبلہ قاضی محمد سلطان عالم شیوخ طریقت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے، شیخ جب اپنے مرید کی طرف جانے لگے تو دل میں اگر یہ خیال ابھرے یا سوچ میں یہ ابال اچھلے کہ وہاں کھانے کھلیں گے، نذرانے ملیں گے، تو اسی قدم واپس ہو جائے، کیونکہ سنگیوں کے مال پر نگاہ کی بجائے اعمال اصلاح کی پرواہ کرنی مقصود، تخلیق حیات کے مقاصد کی رہنمائی مطلوب ہونی چاہیے۔ یہی انداز و اسلوب قبلہ بڑے جناب جی کا ہوتا، فرمایا کرتے، عرس کی طرف کیا جانے والا سفر سیر کے لیے نہیں، طلب خیر کے لیے ہونا چاہیے۔ راستے میں بارگاہ خدا میں سجدہ کرنے کی پابندی رکھیں، کیونکہ آپ کسی میلہ کے لیے نہیں، حصول تقوی کے لیے آتے ہیں۔ اگر نماز ہی نہ پڑھیں تو یہاں بھی مت آیا کرے۔ عرس پر آئے ہوئے سنگی خواجہ خواجگان کے مہمان ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں ہی کھانا کھایا کریں، بازار کا کھا کر طبیعت و افکار پراگندہ مت کریں۔ یقین جانیے عرس کا کھانا سادہ مگر پاکیزہ اور انتہائی لذیذہ ہوتا ہے۔ عرس میں عقائد کی تعلیمات، اخلاقیات اور شریعت کے مطابق معاملات پر رہنمائی ملتی ہے۔ ناظرین، جہاں کے پیر و مرشد اپنے متعلقین و مریدین، منسلکین و محبین کو یہ تعلیم دے، نماز پنجگانہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت روزانہ کرے، ذکر الہی میں مشغول رہے، دلائل الخیرات اور درود مستغاث شریف کے ساتھ دیگر اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، میرے، اپنے اور صاحب مزار کے لیے دعا کرے۔ دینے والا اور سننے والا فقط اللہ ہے، بندہ بھی محتاج الہ اور طالب دعا ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ آج کے دور میں ایسے پیروں کے قول اور عرس کے ماحول خال خال ہی ملتے ہیں۔ پھر ختم خواجگان پڑھ کر اجتماعی دعا، جس میں نہ چیخ و پکار نہ ساؤنڈ سسٹم کی جھنکار، پھر انتہائی سلیقے اور منظم طریقے سے دسترخوان پر بٹھا کر باوقار انداز سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تقسیم لنگر میں سوائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی آواز کے کوئی فالتو گفتگو سنائی دیتی ہے، نہ دھکم پیل سے بڑھنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ اپنی اپنی باری پر ساروں کو بٹھا کر کھانا لگایا جاتا ہے، جب تک ایک کونے سے دوسرے تک سب کے آگے مکمل کھانا لگ جائے اور پانی نہ پہنچ جائے،
کسی کی کیا جرت وہ بسم اللہ کی آواز سے پہلے کھائے، اور کسی کی کیا ہمت کہ وہ کھانے کے بعد دعا کے بنا اٹھ جائے۔ جہاں شریعت مقدم، شریعت و طریقت کا حسین سنگم، انسانیت محترم دکھائی دیتی ہے، سلسلہ نقش بندیہ، مجددیہ، سلطانیہ کا ہی یہ اعزاز و امتیاز ہے جہاں سے حقیقی تصوف و معرفت کی تعلیم ملتی ہے۔ ہر سال 9 مئی کالا دیو جہلم خانقاہ سلطانیہ فتحیہ عرس کی تقریب میں اور 31 دسمبر کوٹلی دعائے اندلیب میں جا کر دیکھ لیں، میرے لکھے ہوئے لفظوں اور بولے گئے جملوں میں کوئی مبالغہ آرائی دکھائی دے تو ذمہ دار ہوں، اور جو کہا گیا سب ایسا ہی ملے تو صاحبان مزار اور ان سے جڑے سب با کردار و جانثار افراد کے لیے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ دعا گو اور دعا جو خاک پائے اولیاء عالم ایم عالم کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ اللہ اللہ کر دے عجیواں وچ اللہ مر جاواں جا جارو جسے وچ ہووے تیرا ذکر پکاواں جا جارو جسے وچ ہووے تیرا